السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ برائی جتانے کا برا انجام۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زمین تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اسی کی زمین پر بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے تھے، اس لیے اسے اپنے مال و دولت پر بڑا غرور تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے مشہور چوک پر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت دوستوں نے اپنے اپنے کاروبار کی کچھ پریشانیاں اس کو بتائیں۔ ایک دوست نے کہا کہ ارے یار، کاروبار بہت خسارہ میں ہے۔ دوسرے نے کہا بھائی بہت پریشان ہو، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ میرے بھی کاروبار کا برا حال ہے، مشکلات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اس کے دوسرے سبھی دوستوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، آج کل بہت پریشان ہوں۔ چونکہ اس مالدار شخص کو اپنے پیسے پر گھمنڈ تھا، وہ جوش میں آ کر بولنے لگا، او بوکے، او ننگے، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تم لوگ پریشان رہتے ہو کہ کہاں سے آئے گا، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ یہ مال و دولت کہاں لگاؤں گا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ چند مہینوں کے بعد خود تو اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ گیا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو پھر کیا تھا؟ سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی دولت اس کے پاس تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ الٹے سیدھے لوگ اس کے دوست بن گئے۔ کچھ ہی دن نہیں گزرے تھے کہ ان دوستوں نے اس کو برائی اور گندگی کے اڈوں پر لے جانا شروع کیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے برائی کا اتنا عاشق ہو گیا کہ شراب، جوا وغیرہ کی اس کو لت لگ گئیں، اس کو محبت ہو گئی، برے کاموں میں اس کو سکون مل گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ انسان کو اسی میں سکون ملتا ہے، انسان کو سب کچھ اگر کسی کے پاس ہے تو بس اسی برے کاموں پہ خرچ کیا جائے۔ شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، ایک ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرتا رہا اور مستیاں اڑاتا رہا۔ اس طرح اس نے پانی کی طرح مال و دولت کو بہا دیا، بلکہ جوئے میں تو کروڑوں روپے ہار گئے، یہاں تک کہ بینک میں جتنا مال تھا سب کو جوئے میں لگا دیا، اور ایک وقت آیا کہ اس کو ساری زمینیں بیچنی پڑی، بلکہ جس گھر میں وہ رہتا تھا اسے بھی بیچنا پڑا۔ اب اس کے پاس نہ اپنا گھر اور نہ ہی کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز تھی۔ آخرکار اس کا ایسا حال ہوا کہ جس جگہ پر اس کا باپ بڑا بڑا بولا تھا، اسی جگہ پر اس کا بیٹا کھڑا ہوتا اور لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کیا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ یہ مال و دولت، یہ صحت و تندرستی، یہ راحت و آرام، یہ علم و ہنر، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ بندوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لوگوں کا اس میں کوئی کمال نہیں کہ کوئی اس چیز پہ بڑے غرور میں ہے کہ میں نے محنت کیا ہے، یہ جو میرے پاس میں نے عزت کمائی ہے، میں نے دولت کمائی ہے، میں نے شہرت کمائی ہے، تو یہ سب میرے ہاتھوں کا ہی کمال ہے۔ نہیں، اس لیے کبھی بھی ان چیزوں پر اترانا نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں پل بھر میں چھین لیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ اس کو سیکنڈوں میں، منٹوں میں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اس لیے دیکھو، ہمیشہ چھوٹے بن کے رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو، لوگوں کے کام آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا مرتبہ بلند کرے گا، اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں برکت ڈالے گا۔ عاجزی اپنے اندر لے کے آؤ، عاجزی اپناؤ، غریب لوگوں کو دوست بناؤ، ان کو اپنے ہر خوشی میں شامل کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں اور بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو برے کاموں سے، غرور و تکبر سے
بچائیں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔